یہ ایک سوال ہے جو مسلسل پوچھا جا رہا ہے. میں سچی بات ہے پہلے تو ڈنڈی مارتا رہا ہوں. میں اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سوال کا جواب مجھے نہیں دینا چاہیے. خود حکومت کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو یا خامیوں کو یا کجیوں کو یا شارٹ کمنگس کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. وہ زیادہ بہتر ہوتا. تو لیکن اب چونکہ میرے اپنے ویوز ظاہر ہیں مجھے زیادہ عزیز ہیں. مسلسل ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کی سب سے بڑی غلطی. تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت ہی ایک لمبی لڑائی لڑی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف. تقریباً 27 سال پلس. یہ وہ وسیم اکرم پلس جیسا پلس نہیں ہے، 27 سال پلس. وہ اس لیے میں بھول جاتا تھا یہ تاریخ کہ ابھی ریسنٹلی اس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے روزنامہ خبریں کی. اس سے پہلے میں جب مساوات کا ایڈیٹر تھا تو اس وقت میں نے کالم نگاری سنجیدگی سے شروع کی تھی جو پھر خبریں میں. تو اس کا مطلب ہے 27 سال پلس ہو گئے مجھے ان لوگوں کے خلاف لڑتے ہوئے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. اور تھرو آؤٹ پھر جب پی ٹی آئی بنی اس میں بھی ایک رول تھا. تو ظاہر ہے میری آج بھی سمپتھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن میری چونکہ بنیادی سمپتھی ظاہر ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. باقی سارا کچھ سیکنڈری ہے، ثانوی ہے. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں اس کو بہت اچھی طرح. آپ پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، ہر دو صورتوں میں سمجھ لینا چاہیے. لاجک اور ریزن ہم لوگوں کے پاس ذرا کمزور ہے، ہم استعمال نہیں کرتے. مثلاً بہت چلتے چلتے ایک بات سن لیں. ہمارے یہاں رواج کیا ہے، آپ کسی عام آدمی کو یہ کہو کہ یار تم اپنے ٹیسٹ کرا لو، یہ خون کا سیمپل دے کے نمونہ دے ٹیسٹ کرا لو. اکثر آپ کو ایک جواب ملے گا. بندہ آپ کو کہے گا جی وہ چھوڑو جی، دفع کرو جی، کچھ نکل ہی نہ آئے. اچھا، اب اگر ڈاکٹرز اس کو کہیں اور اس کو وہ زور زبردستی سے مجبور کر دیں کہ ٹیسٹ یہ ہمیں چاہیے، وہ کرائے اور پھر کچھ نہ نکلے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار اتنے پیسے لگ گئے نکلا ہی کچھ نہیں. یعنی تجھے کو کینسر نکل آتا تو بہتر تھا. ایک یہ ان لاجیکل سی سوچ ہے. لاجیکل طریقہ ہونا چاہیے. میں ایک سیکوینس میں بات کرتا ہوں بہت مختصر، بلکہ تمہید زیادہ لمبی ہوگی، بات شاید اس سے چھوٹی ہو. حکومت کی پہلی غلطی، حکومت کے آنے سے پہلے جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. وہ تھی توقعات کا ضرورت سے زیادہ بڑھا دینا. اس میں نے بھی جھک ماری ہے، اس میں میرا حصہ بھی ہے. وہ مصرع ہے کسی کا کہ مجھے اس نے توقع سے زیادہ مار ڈالا ہے. میں اگر کسی کو بہت ہی میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، فلانا کروں گا، تو وہ تو محاورے ہیں. ریئل لائف میں تو کوئی کسی کے لیے چاند تارے نہیں توڑتا. تو توقعات کو بڑا ایک کینڈے میں رہنا چاہیے. عمران خان نے خود، اس کی پارٹی نے، اس کے لوگوں نے اور میرے جیسے خودنوں نے بھی یہ کیا، یہ حماقت کی. توقعات کا گراف بہت اوپر لے گئے جو پاکستان جیسے ملک میں ممکن ہی نہیں ہے. چونکہ ایک ایسا ملک ہے جس کی صرف اکانومی نہیں، ہماری صرف اقتصادیات نہیں، ہماری اخلاقیات بھی بری طرح فریکچر ہو چکی ہے. ہمارا کچھ بھی نارمل نہیں ہے. کوئی انجائنا بھی ہوا ہوا ہے، چلو آپ یہ نہ کہو کہ جی کوئی دل کا سیریس میں انجائنا ہوا ہوا ہے جی، کوئی کڈنیز بھی جی، کوئی پروسٹیٹ بھی بڑا ہوا ہے، کوئی اس طرح کا. تو اتنا جو بلڈ کر دیا ہے نا، تو لوگوں کا خیال تھا پتہ نہیں راتوں رات کون سی کو توپ چل جائے گی. ایک تو وہ غلطی تھی جو الیکشن سے یا کامیابی سے یا حکومت بنانے سے پہلے ہوئی. یعنی غلطی نمبر 1 توقعات کا، ایکسپیکٹیشنز کا، ڈریم سیلنگ.
خواب فروشی، جو میرا خیال ہے امریکہ جیسے ملک میں بھی غلط ہوتی ہے. نیو یارک کے ایک سابق گورنر نے کیا خوبصورت جملہ بولا. اس نے کہا کہ وی کیمپین ان پوئٹری بٹ وی گورن ان پروز. جب ہم انتخابی مہمیں چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم شاعری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حکومت کرتے ہیں تو وہ نثر میں کرتے ہیں، یعنی وہ جو شاعری کا دائرہ ہے حسن اور تھا. اچھا، پہلی غلطی توقعات کو بہت اوپر لے جانا. دوسری غلطی جس کے لیے اکیلا، پہلے میں نے خود کو شامل کیا ہے، میں میڈیا میں شاید سر فہرست آدمی تھا، and I was probably the first man to do it. Probably, definitely. ڈیٹس کی بات ہے. بہت دھانسو طریقے سے میں نے کہا یہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا توپ چل جائے گی. جہالت تھی میری، بے وقوفی تھی، اس حد تک مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. سپورٹ کرتا ریزنیبل طریقے سے. دوسری غلطی جو ہوئی وہ تھی ہوم ورک نہ کرنا، تیاری نہ کرنا، لیک آف پریپریشن. یہ بہت، اس سے تو بچہ میٹرک کا یا اے لیول کا ایگزام، میں تو اکثر یہ مثال نہیں ہو سکتا. بچہ بڑا ذہین ہے، اس نے کام ہی نہیں کیا، وہ اس تیاری ہی نہیں ہے بھائی. اچھا آپ بڑے طاقتور ہوا، آپ نے کشتی لڑنی ہے، کوئی ریسلنگ کا ہے، آپ نے اس کے ٹرکس ہی نہیں سیکھے یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی مجھے نہیں پتا. اس میں عمران 75%، 25% اس کے وہ چپڑکن آتی ہے جو اس کو یہ تاثر دیتے رہے کہ ہم بڑی تیاریاں کر رہے ہیں، اکانومی کا یوں ہو رہا ہے، پاپولیشن میں یوں ہو رہا ہے، ایگریکلچر میں یوں ہو رہا ہے، انڈسٹری میں یوں ہو رہا ہے، اس طرح وہ بہرحال. اچھا یہ تو کام ہو گئے دو حکومت میں آنے سے پہلے کی حماقتیں. ٹھیک، توقعات کا بہت بلڈ کرنا، نمبر 1. نمبر 2 ہوم ورک نہ کرنا، تیاری نہ کرنا. اتنا مشکل ملک میرے پاس، میں نے 1-2 دن پہلے وہ کتاب اٹھائی ہے، عشرت حسین جو تھے گورنر اسٹیٹ بینک، ان کی کتاب کا نام ہی ہے گورننگ دی ان گورنبل، یعنی ایک ایسے ملک کو گورن کرنا جو گورن کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا. اس کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت تھی جو نہیں کی گئی. اس کی قیمت چکا رہے ہیں اب. ایک بہت بھیانک غلطی، اگین عمران از ٹو بی بلیمڈ، باقیوں کا کوئی کام نہیں ہے اس میں، بالکل ہی کوئی کام نہیں. 100% وہ اکیلا ذمہ دار ہے. وہ ہے بہت سارے محاذ کھولنا. ایسا نہیں ہوتا. ہٹلر اور نپولین جیسے بندے مار کھا جاتے ہیں. یہ کو بہت اس میں گہرا فلسفہ نہیں ہے. ٹو مینی فرینڈس، یو ڈونٹ اوپن ٹو مینی فرینڈس. زندگی میں پیشنس، صبر، ضبط، تحمل، مرحلہ وار، فیزڈ آؤٹ پلان. اب سارے خوابوں کا چھاپا اٹھا لیا. بلتستان ہمارا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے، بلتی کہتے ہیں وہاں لوگوں کو. تو بلتستانیوں کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے، آج کل مجھے لڑا ہوا ہے، میں اور بھی 2-3 جگہ پہ سے کوٹ کر چکا ہوں. محاورہ بڑا خوبصورت ہے کہ اس کے سارے محاورے سناؤں گا کسی وقت، اگر آپ کو پسند آئے آپ مجھے اپنا فیڈ بیک بھیجیں گے تو میں آپ ان کے محاورے سناؤں گا. ایک محاورہ ان کا یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں 2 خربوزے نہیں پکڑے جا سکتے. کمال، اس میں ایک وزڈم ہے، دانائی ہے. ایک ہاتھ میں 2 خربوزے نہیں پکڑے جا. عمران خان نے، یہ پی ٹی آئی نے حماقت یہ کی کہ انہوں نے 2 درجن خربوزے پکڑنے کی کوشش کی. اب وہ سارے کے سارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. وہ ایک خربوزے کے پیچھے بھاگا جا رہا، کوئی دوسرے کے پیچھے، کوئی تیسرے کے پیچھے، پلے کھ نہیں ہے. مطلب یہ کہ انہوں نے ٹو مینی فرنٹس، نہ تیاری تھی، نہ ٹرینڈ مین پاور تھی. وہ بیچارے اناڑی سے لونڈ لپاٹ کافی سارا یہ تھا اس طرح کا، نہ تیاری، نہ وہ ٹیلنٹ، نہ تجربہ. فرنٹس اتنے سارے کھول لیے. اکانومی بھائی صرف کوئی نہ چھیڑتے، بڑا بنیادی طریقے سے اکانومی کی طرف توجہ دیتے، اس کے کوئی ڈینٹ وینٹ نکالنے کی کوشش کرتے، اور ڈینٹنگ پینٹنگ اس طرح کرتے جیسے زیور کی.
انہوں نے ڈنٹنگ پینٹنگ شروع کی ہے جیسے کوئی پرانا فورڈ کا ٹرک نہیں ہوتا، تھوڑیاں مار مار کے کرتے ہیں. اچھا وہ یکدم سرمایہ بھی شرما گیا، سرمایہ کار بھی شرما گیا، اوپر سے وہ لوگ ویسے یہ نواز شریف اینڈ کمپنی اس طرح کے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ان کے گروپ یا ان کے بینیفیشریز ہیں، وہ انہوں نے جنگلات بھی اگاؤ جی. باتیں ساری بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، میں جملہ بول کے گزر گیا ہوں. اتنا خوبصورت، اتنا پازیٹیو انیشیٹو ہے یہ جنگلات اگانے کا. اچھا جی وہ کدھر گئے وہ ٹینٹ شینٹ ان کے کہ وہ جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، فنانا کرتے ہیں، ٹمکانا کرتے ہیں، ان کو اگاؤ جی، کو کھانے دو جی، ان کو بستر دو. کہاں گیا وہ سارا ڈرامہ؟ اچھا وہ بھاگو بھاگو، پکڑو پکڑو پکڑو، کیا پکڑو جی؟ تجاوزات پکڑ لو جی. اچھا اس طرح یو جسٹ نیم اٹ، ہر جگہ انہوں نے چڑھائی. او بھائی نہ تمہارے پاس ٹیم ہے، جو ہے اس کے پاس تجربہ نہیں ہے. اتنے انہوں نے محاذ کھول لیے اور ہر محاذ پہ اب جوتے پڑ رہے ہیں. نہ آپ کے پاس اسلحہ، نہ آپ کے پاس ویپن ہے پراپر، نہ آپ کے پاس تیاری، نہ آپ کے پاس ٹیم. ہاں انہیں 50 محاذ کھولی. ایک اکیلی اکانومی کتنا بڑا تھا. اوپر سے پھر کہتے ہیں نا کہ وہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے. یہ انڈیا والا معاملہ یہ تو خیر ایک خارجہ امور سے اس کا تعلق ہے، لیکن بیسکلی گزارش اس کی سمری میں پھر ایک بار پیش کر دیتا ہوں. اقتدار میں آنے سے پہلے توقعات کو بہت اوپر لے جانا، ٹھیک ہے، جس میں نے اعتراف جرم کیا ہے، میں اس میں بھی قصوروار ہوں. تو دوسرا یہ ہے ہوم ورک نہ کرنا. بھائی ایک ایسا ملک جو گورن کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا، جس کے قدم قدم پہ زخم، جس کے ہر پور پہ، ہر مسام پہ زخم ہے. آپ شروع ہو جاؤ تو وہ ختم ہونے میں نہیں آتا، وہاں تیاری ہی کوئی نہیں کر رہے آپ. اس کے لیے 80% عمران خود اس کو چاہیے تھا چیک کر. باقی جنہوں نے تاثر یہ دیا ہوا تھا کہ ہم بڑی توپیں چلا رہے ہیں، وہ تیسرا حکومت میں آنے کے بعد بے شمار محاذ اکاؤنٹیبلٹی کا وہ ایک لشکر جاری کر دیا. اچھی بات ہے جی. اکانومی کو ریفارم، وہ ایک لشکر جاری، وہ جنگلات لگاؤ ہے، وہ کر دو، تجاوزات مکائے، وہ اینڈ سو آن سو فورتھ، اتنے جتنے میں آپ اس وقت یاد بھی نہیں آ رہا. یہ ایک پیکج ہے بے وقوفیوں کا، غلطیوں کا، حماقتوں کا. اب اس کا بنے گا کیا، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اللہ خیر کرے تو اس پہ بات کریں گے.